بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدایت الحکمہ جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی، اور 10ویں مرحلے کی 14ویں فصل جس کا عنوان ہے کہ حرکت میں تیزی اور حرکت میں سستی۔ تو یہ عرض کیا تھا کہ یہ حرکت کی دو اضافی صفات ہیں۔ حرکت ہوگی تو یہ عنوانات آئیں گے کہ یہ چیز سست ہے، یا یہ گاڑی یا جو کوئی بھی جسم یا وہ سست ہے اور یہ تیز ہے۔ تو یہ نسبی ہیں، دو اجسام کی آپس میں ایک نسبت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ فی السرعۃ والبطء، یہ سرعت تیزی اور جلدی میں یہ فصل ہے۔ اذا فرضنا، جب ہم فرض کریں، حرکتین دو حرکتوں کو، واعتبرنا النسبۃ بینہما، اور ہم اعتبار کریں ایک نسبت کو ان دونوں حرکتوں میں۔ دو جسم ہے، اے اور بی، اس کی حرکت اور اس کی حرکت، جب دو حرکتوں کو اعتبار کریں اور پھر ان کے درمیان نسبت کا اعتبار کریں، فَإِن تُسَاوِيَتَا زَمَانًا، اگر ان کا زمانہ مساوی ہو، یعنی یہ 5 منٹ میں یہ بھی 5 منٹ حرکت کرے، یہ بھی 5 منٹ حرکت کرے، فَأَكْثَرُهُمَا قَطْعًا لِلْمَسَافَةِ، اور جو ان میں سے قطع کرے، ان دونوں میں سے جو مسافت کو قطع کرے اکثر، یعنی زیادہ مسافت طے کرے، اس نے زیادہ مسافت طے کی، اس نے کم طے کی ہے، تو جس نے زیادہ مسافت کیا کیا ہے، اسرعہما، وہ ان دونوں میں سے سریع ہوگی، تیز ہوگی۔ تیز ہوگی تو آگے تک چلے گی نا، 5 منٹ، یہ پیچھے رہے گی۔ یہ ایک بات ہوگی، کب؟ جب زمانہ ایک وقت ایک ہو، 5 منٹ یا 1 گھنٹہ۔ وَإِن تُسَاوِيَتَا مُسَافَةً، اگر یہ دونوں مسافت میں برابر ہو، اس نے بھی اتنا 10 کلومیٹر طے کیا، اس نے بھی 10 کلومیٹر طے کر لیا، مسافت برابر ہے۔ فَأَقَلَّهُمَا زَمَانًا، ان دونوں میں سے جس کا زمانہ قلیل ہوگا، اگر اس نے یہ 10 کلومیٹر 10 منٹ میں طے کر لیے اور اس نے کیے 12 منٹ میں وہی فاصلہ طے کیا ہے، فَأَقَلَّهُمَا زَمَانًا، جس کا زمانہ کم ہے ان دونوں میں سے، وہ 10 منٹ کم ہے، تو یہ تیز ہوگا۔ اس لیے کہہ رہا ہے اسرعہما، وہ ان دونوں میں سے تیز ہوگا۔ فالسرعۃ، یہ جو تیزی ہے یہ کیا ہے؟ قطع مسافت کثیرۃ، وہ کثیر مسافت کو طے کرنا ہے، فی زمان قلیل، کثیر مسافت کو طے کرنا ہے، فی زمان قلیل، کم زمانے میں زیادہ فاصلہ جو طے کرے وہ سریع ہے، تیز ہے۔ نیچرل سی بات ہے، ایک گاڑی جا رہی ہے، ایک بس جا رہی ہے، اس نے 10 کلومیٹر طے کر لی ہیں، زیادہ مسافت طے کی ہے 5 منٹ میں۔ دوسری گاڑی ہے، اس نے وہ 3 منٹ میں 5 کلومیٹر طے کی ہیں، تو اس نے، یا 5 منٹ میں 3 کلومیٹر صرف طے کی ہیں، تو وہ سست ہوگی۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں سرعت کیا ہے؟ جو کم وقت میں زیادہ فاصلہ طے کرے، اور والبطء وہ کیا ہے؟ وہ سستی کیا ہے؟ خلاف اس کے برخلاف ہے، یعنی جو زیادہ ٹائم میں کم فاصلہ طے کرے۔ یہ ہوگی ایک کہ یہ نسبت ہے، یہ زمانے وقت کے حساب سے بھی ہو سکتی ہے، مسافت کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، فاصلے کے لحاظ سے بھی۔ کالو، جب بھی ہم نے عرض کیا تھا کالو کہیں، تو یہ کچھ فلاسفہ نے اختلاف کیا، کیا یا اشکال کیا ہے کہ ان البطء لیس بتخلل السکون، کہ یہ جو سستی ہے یہ سکون کے خلل کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ سکون بیچ میں آپ سے عرض کیا تھا کہ ایسے نہیں جیسے روشنی اور اندھیرا مکس ہو کے تو وہ کم روشنی ہوتی ہے، اسی طرح سستی یہ نہیں ہے کہ تیزی کے ساتھ کچھ سستی بیچ میں مانع اور رکاوٹ آ گئی ہے۔ تو جو سستی ہے وہ سکون کے خلل کی وجہ سے نہیں ہے۔ معنی یہ کہ بے ان تکون الحرکت کلما کانا، کہ حرکت کسی بھی قسم کی ہو، تخلل السکون فیہا اکثر کانت، تخلل السکون، تو فی سکون خلل ڈالتا ہے، فی اس حرکت میں، اکثرا جس میں سکون زیادہ خلل ڈالے گا، کانت الحرکت ابطأ، تو وہ جو حرکت ہوگی وہ سست ہوگی، بطی ہوگی، جس میں سکون زیادہ ہوگا وہ سست ہوگی۔ وَكُلَّمَا كَانَ أَقَلَّ كَانَتْ أَسْرَعُ، اور جس میں یہ کم ہوگی، یہ سکون کم ہوگا تو وہ حرکت تیز ہوگی، کانت الحرکت اسرع، تو وہ حرکت تیز ہوگی۔ وَذَلِكَ، وہ یہ کیوں ہے؟ وَذَلِكَ لِاِتِّصَالِ الْحَرْكَةِ، یہ حرکت متصل ہوتی ہے کس کے ساتھ؟
بامتزاج القوت والفعل فیہا، کہ اس میں قوت اور فعل کا ایک امتزاج ہوتا ہے، یعنی مکسچر ہوتا ہے. فلا سبیل آیا، تو یہ اصل میں جواب دے رہے ہیں جو انہوں نے کہا کہ سکون بیچ میں خلل نہیں ڈالتا. کیوں؟ کیونکہ حرکت میں قوت اور فعل کا اتصال ہوتا ہے، کوئی مانع چیز بیچ میں نہیں ہوتی کہ سکون بیچ میں خلل ڈالے. اس لیے کہہ رہے ہیں فلا سبیلا، کوئی راہ اور چارہ نہیں ہے، الا تخلل سکون فی، اس حرکت میں سکون خلل ڈالنے کا کوئی بھی بیچ میں چارہ اور راستہ نہیں ہے. یہ ایک جواب دیا کہ بعض نے کہا ہے کہ سکون آتا ہے، وہ کہتے ہیں سکون بیچ میں نہیں آتا. کالو، اور دوسرا اشکال کیا کیا، ان السرعۃ والبطء، کہ یہ جو تیزی اور سستی ہے متقابلان ہیں، یہ متقابل ہیں، یعنی تقابل کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. ظاہر ہے نسبت ہے، نسبت دو چیزوں میں ہوتی ہے، تو پھر نسبت کی قسمیں چار ہم نے عرض کی تھیں، وہ چار قسموں میں سے. تو کہتے ہیں صورت اور بت متقابلان ہیں، اور تقابل التضاد، ان میں ضد والی نسبت پائی جاتی ہے. تقابل کون سا؟ تضاد والا. وہ کیوں؟ وہ اب بتا رہے ہیں کہ تین نہیں ہوں گے، نہ تضائف ہوگا، نہ نکیز ہوگی، نہ ملکہ و ملکہ. وذالک، وہ یوں کہ لانہما، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں سرعت اور بت وجودیان ہیں، یہ دونوں وجودی ہیں. جب یہ دونوں وجودی ہیں تو نہ نکیز ہوگی، نہ ملکہ و ملکہ ہوگی. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں فلیس تقابلہما تقابلا تناقض اول عدم والملکہ. وہ کہتے ہیں پس ان دونوں کے جو تقابل ہے، نہ یہ تناقض والا تقابل ہے اور نہ ہی ملکہ اور عدم ملکہ والا، کیونکہ ان دونوں میں سے دونوں وجودی نہیں ہیں. وہ آپ سے مباحثے میں عرض کیا تھا، تقابل میں وجود اور عدم، ایک وجودی ایک عدمی ہے. اسی طرح ملکہ عدم ملکہ میں سے بصارت ہے، یا بصارت ہوگی یا نہیں ہوگی، تو ایک وجودی ایک نہیں. جبکہ یہ دونوں جو صورت اور سستی ہے، یہ دونوں وجودی ہیں. اس لیے یہ دو نہ تقابل نکیز ہوگا، نہ تقابل ملکہ عدم ملکہ ہوگا. ولیسا، اور نہ ہی یہ صورت اور بت دونوں بالمتضائفین، نہ ہی یہ متضائف والی ان میں تقابل کی نسبت پائی جائے گی. کیوں؟ وَإِلَّا كَانَ كُلَّمَا ثَبَتَ أَحَدُهُمَا ثَبَتَ الْآخَرُ، کیونکہ تضائف میں کیا ہوتا ہے، جو چیز ایک کے لیے ثابت ہوتی ہے وہ دوسرے کے لیے بھی ہوتی ہے. جبکہ صورت اور جلدی میں ایک تو تیز ہے دوسرا سست ہے، وہ دوسرے کے لیے وہ نہیں پائی جا رہی، اس لیے یہ تضائف بھی نہیں ہے. جبکہ یہاں پہ ولیسا کذالک، اس طرح نہیں ہوتا. فلم جب کہ کہتا ہے پھر کچھ بھی نہیں بچتا، بلکہ ایک قسم بچتی ہے. الا ان یکونا، پھر ضروری ہے کہ یہ دونوں، مگر یہ کہ یہ دونوں تضائف اور سستی اور تیزی یکونا متضاد دین ہیں، یہ متضاد ہوں گی. فاہو المطلوب، یہی ہمارا مطلوب ہے. یہ بعض نے نظریہ اپنایا ہے. اب مصنف کیا کہہ رہا ہے، کہتے ہیں ففی ہے. جب بھی یہ فی ہے یعنی اس میں اشکال ہے، وہ کیا ہے؟ اب مصنف عرض کر رہا ہے کہ تضاد میں نہیں ہو سکتا. ان من شرط المتضادین، وہ کہتا ہے شرط متضاد کی شرطوں میں سے ہے، کیا ہے؟ کہ ان یکونا بینہما غایت الخلاف. وہ کہتا ہے کہ تضاد میں ہم نے پڑھا تھا کہ شدید قسم کا، غایت چوٹی کا اختلاف ہونا چاہیے. کہ ایک کالا ہے، پیور کالا ہونا چاہیے چوٹی کا، اور ایک چوٹی کا سرخ ہونا چاہیے. اگر شدید اختلاف نہیں ہوگا تو وہ ضد نہیں ہوگی. ولیست، تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تضائف لیست بمتحققۃ بین السرعۃ والبطء، جبکہ وہ کہتا ہے سرعت اور بط میں یہ غایت کا اختلاف نہیں ہوتا. کیوں؟ آپ سے عرض کیا تھا ایک گاڑی 5 کلومیٹر 3 منٹ میں کر لیتی ہے، دوسری 3.1 منٹ میں کرتی ہے. کوئی غایت کا اختلاف تو نہیں ہے کہ ایک منٹ ہو، 100 منٹ. غایت کا اختلاف اس میں نہیں ہے، اس لیے یہ تضاد بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وہ کہہ رہا از، جبکہ ما من سرین، کہ سری نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ وَيُمْكِنُ أَن يُفْرَزَ مَا هُوَ أَسْرَعُ مِنْهُ، کہ ایک اس سے بھی زیادہ، ہم کہیں کہ کوئی ایک چیز بہت تیز ہے، ممکن ہے اس سے بھی تیز ہو. ہم کہیں جی 1 منٹ میں 100 کلومیٹر طے کر لیتی ہے، ہو سکتا ہے ایک اس سے وہ 101 کلومیٹر طے کر لے 1 منٹ میں، ہو سکتا ہے اس سے بھی تیز کوئی بن جائے، آج نہ بنی ہو، امکان ہے نا. وقضا، اسی طرح سستی میں بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ گاڑی اتنی سست ہے 1 کلومیٹر گھنٹے میں طے کرتی ہے. وہ کہتے ہیں ایک اس سے بھی سست ہو سکتی ہے 2 گھنٹے میں طے کر لے. بندہ ایک چل رہا ہے وہ 5 گھنٹے میں طے کرے، ایک اس سے بھی سلو چل رہا ہے وہ 6 گھنٹے میں طے کرے.
نہ شدید بطیء ہو سکتا ہے نہ شدید اسرع ہو، اس سے تیز ہو سکتا ہے، سست بھی اس سے ہو سکتا ہے، امکان ہے، تو غایت اختلاف اس میں نہیں پایا جاتا، اس لیے کہتے ہیں والحق کو۔ اب کہتے ہیں حق کیا ہے؟ اب یہ حقیقت، جب بھی کہتے ہیں مصنف حق تو اس وقت وہ اپنا ایک حقیقت بیان کر رہا ہوتا ہے، اور حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ تیزی اور سستی جو حرکت کے عنوانات ہیں، حرکت کی وہ صفت ہیں، یہ دونوں، ان دونوں میں تقابل کی یہ چاروں قسمیں اپنی شرائط پوری نہیں کرتی، جبکہ یہ ایک پانچویں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک اس کی صفت ہے، ہزاروں صفتیں ہوتی ہیں، جیسے انسان کی صفت ہے عالم ہے، شجاع ہے، ایماندار ہے، صادق ہے، امین ہے۔ تو وَلَكُ إِنَّ السُّرْعَةَ وَالْبَطْءَ وصفان اضافیان، یہ اضافی صفتیں ہیں، تیزی اور جلدی کس کی اضافی صفتیں ہیں؟ حرکت کی ہیں۔ فَالسُّرْعَةُ حرکتُ بالنسبت الی اخری، پس جو تیزی ہے وہ دوسرے کی نسبت، فَالسُّرْعَةُ حرکتٌ، فس جو حرکت ہے، بالنسبت الی اخری بطء بعینہا، ہاں صورت کیا ہے؟ دوسرے کی نسبت تیز ہے، مثلا یہ ہے اس کی نسبت، یہ جو 4 منٹ میں طے کر رہی ہے 5 منٹ کی نسبت یہ تیز ہے، لیکن اس کی نسبت وہ سست ہوگی، کیونکہ یہ 3 منٹ میں اس سے بھی زیادہ کر رہا ہے، وہ سست ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں صورت تیزی کیا ہے؟ ایک اس سے جو سست ہے اس کی نسبت سے تیز ہے، بعینہا بالنسبت الی سلسلہ، اسی طرح وہ تیسرے کی نسبت سے تیز بھی ہو سکتی ہے، سست بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح تیزی میں ایسے ہے تو صورت سستی میں بھی ایسے ہو سکتا ہے۔ فَكَذَلِكَ الْأَمْرُ فِي الْبَطْءِ، اسی طرح سستی میں بھی یہ امر ہو سکتا ہے۔ وَالسُّرْعَةُ، اب یہ نتیجہ نکال رہے ہیں، وَالسُّرْعَةُ تیزی کیا ہے؟ بِمَعنى الْجَرْيَانِ وَالسَّيْلَانِ، وہ کہتا ہے صورت اس معنی میں ہے، کیسا معنی؟ جیسا کہ حرکت کی ایک صفت ہے جریان، یعنی جاری ہے، رکاوٹ نہیں، سیلان ہے، اس میں بھی مانے کوئی چیز نہیں ہے، جریان اور سیلان ہے، جس طرح وہ صفت کس کی ہے؟ جریان اور سیلان، حرکت کی۔ بمعنی الجریان والسیلان، وہ جریان اور سیلان کے معنی میں ہے، جس طرح حرکت کی ایک صفت جریان ہے، اسی طرح ایک سیلان ہے، اسی طرح ایک صفت سرعت یا بط ہے۔ تو یہ جو تیزی ہے یہ جریان اور سیلان کے معنی میں ہے۔ وہ جریان اور سیلان کیا ہے؟ خاصتاً لمطلق الحرکت، وہ مطلق حرکت مطلق کا ایک خاصہ اور اس کی ایک صفت ہے، اسی طرح صورت بھی وہی ہے اسی معنی میں، لیکن ثم یہ اس کی صفت ہے تیزی، پھر یہ تیزی شدید بھی ہو سکتی ہے اور کم بھی ہو سکتی ہے۔ ثم تشتد وتضعف، اسی طرح یہ جو حرکت ہے شدید بھی ہو سکتی ہے، وتضعف وہ یہ ضعیف بھی ہو سکتی ہے، یعنی سست بھی ہو سکتی ہے۔ فَيَحْدُثُ بِإِضَافَةِ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ السُّرْعَةُ وَالْبَطْءُ اضافیان۔ اب یہ دیکھیں، یہ فَيَحْدُثُ اس کا فاعل ہے، السُّرْعَةُ وَالْبَطْءُ، پس یہ تیزی اور یہ جو سستی ہے یہ حادث ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے، کب؟ بِإِضَافَةِ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ، بعض کی طرف اضافت سے یہ سستی اور تیزی۔ اگر یہ اکیلا جسم ہے آپ اسے نہ سست کہہ سکتے ہیں نہ تیز کہہ سکتے ہیں، اگر یہ اس کی نسبت سے کہیں گے تو یہ سست ہے، بھائی یہ 5 منٹ میں ایک فاصلہ طے کر رہی ہے، اتنا 1 کلومیٹر، یہ دوسری اس 4 منٹ میں کر رہی ہے، پس یہ 5 منٹ والی سست ہے، یہ اس کی نسبت سے ہے۔ مگر اکیلے کو دیکھیں گے تو یہ جیسے حرکت کی ایک صرف جریان اور سیلان ہے، اسی طرح سرعت بھی ایک صفت ہے، لیکن جب دوسرے کی نسبت سے آئیں گے تو یہ تیز بھی ہو سکتی ہے، سست بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر یہ 4 منٹ کے حساب سے یہ سست ہے، لیکن ایک باڈی ہے وہ 6 منٹ میں کری، اس سے یہ تیز ہے، تو یہ ایک دوسرے کی نسبت بعد میں آئے گی۔ لیکن مطلق حرکت کو لیں گے تو جس طرح جریان ہے، سیلان ہے، اسی طرح یہ سست سرعت بھی جو تیزی ہے یہ اس کی صفت ہے۔ پھر یہ سرعت جو ہے یہ ضعیف یا سریع ہوتی ہے، کس کے حساب سے؟ ایک دوسرا جسم آئے گا جو حرکت کر رہا ہوگا، اس کے نسبت سے وہ تیز یا سست ہوگی۔ تو یہ تیزی اور سستی یہ کس کی صفت ہے؟ حرکت کی۔ ٹھیک ہے، والحمدللہ رب العالمین۔